اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مومن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کر عزت کے ساتھ حاضر ہوں گے، جبکہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں ہانکے جائیں گے جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ اور اب یہ بیان کیا گیا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کی کسی قسم کی یہ جو مجرم کافر مجرم جس نے اللہ کو نہ مانا، اللہ کے رسول کو نہ مانا، تو کل قیامت کے دن ان کی کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ مومن کی سفارش ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اس کی اولاد اس کی سفارش کرے گی جو حالت نابالغی میں دنیا سے رخصت ہوگی۔ اسی طرح علماء کرام سفارش کریں گے، حفاظ کرام کریں گے، حجاج کرام کریں گے، جن خوش نصیبوں نے حج کیا ہوگا حجر اسود اس کی سفارش کرے گا، بیت اللہ اس کی سفارش کرے گا، قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن اور ماہ رمضان اس کی سفارش کریں گے۔ تو یہ تو مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور سب کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے۔ اس لیے تمام اولیاء اور انبیاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا انعام اس کا ایمان ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانتے رہے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو جس کا ایمان سلامت ہوگا اس کی سفارش بھی ہوگی، اور کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ یہ کسی کی بھی سفارش کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا۔ ہلکا سمجھ کر یعنی معمولی سمجھ کے، نہیں جی نماز کیڑی چیز ہے، ایسا نہ، نماز کو اہمیت دی، اس سے ضائع نہ کیا، اس کی پابندی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ جو 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے پاس عہد ہے، وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اللہ کے لیے اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اسے عذاب دے یا جنت میں داخل کرے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد، اپنے عزیز و کار و رشتہ داروں کو بھی اس کی پابندی کروانی چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر صبح و شام اپنے رب کے پاس ایک عہد کر لو، ایک وعدہ کر لو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ کہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انی اعہد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا بانی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر وإنی لا أثق إلا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفینی یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔
تو جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ کے پاس وعدہ ہے، عہد ہے، معاہدہ ہے، وثیق ہے؟ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ تفسیر قرطبی میں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں لکھا یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور یہ عہد نامہ شریف بڑا مشہور و معروف ہے۔ ہمارا کوئی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے سینے پہ اسے رکھا جاتا ہے۔ یہ 5 سوروں میں بھی موجود ہوتا ہے، اور عام طور پر علیحدہ بھی یہ مل جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اسے پڑھیں صبح و شام، اور اس کا انعام آپ نے سن لیا کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے گویا اللہ کے پاس اس کا عہد رکھ دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ خوش نصیب اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران لوگوں میں اٹھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور جو چیزیں بیان ہوئی اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب